السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، آج کے دن پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے انتہائی رنجیدہ خبریں موصول ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق 25 اور 26 اگست کی درمیانی شب کو دہشت گردوں کی جانب سے صوبے بلوچستان کے کئی مقامات پر نہ صرف دہشت گردانہ حملے کیے گئے بلکہ کئی معصوم اور نہتے شہریوں کو بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں دہشت گردوں کی جانب سے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر 23 مسافروں کو بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق نشانہ بنائے جانے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں دہشت گردوں کی جانب سے صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پے در پے کارروائیاں کی گئیں۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں ایک پولیس سب انسپیکٹر، 4 لیویز اہلکاروں سمیت 5 شہریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، جبکہ ضلع مستونگ میں لیویز کے تھانے پر مسلح افراد نے حملہ کر کے تھانے کو آگ لگا دی، جس کے باعث تھانے میں موجود تمام ریکارڈ، گاڑیاں اور موٹر سائیکل جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کی جانب سے ایک اور حملے میں بلوچستان کے علاقے درہ بولان میں ریلوے پل کو بم سے اڑانے کی بھی خبر سامنے آئی، جس کے باعث صوبہ بلوچستان کا اندرون ملک ریل رابطہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ بولان کے علاقے کولپور سے 4 افراد کی لاشیں ملنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے۔ ایک ہی دن میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اگر ہم ایک مجموعی جو وہ ہے سچویشن ہے اس کے حوالے سے اگر اندازہ لگائیں تو ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کا اپنی پریس ریلیز میں کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جبکہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جی ویورز، انہی سبھی ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے مہربانو قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مہربانو آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے راجہ قمر الاسلام صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سر، بہت سارے ایشوز ہم پالیٹکس پہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن سیکیورٹی سچویشن ملک کی ہمیں کہیں نہ کہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہے ہیں معاملات۔ بلوچستان میں سر اکبر بگٹی صاحب کی برسی پر جو معاملات ہوئے کہ ایسا لگا کہ تاک تاک کر ٹارگٹ کیا گیا بلوچستان کو، اور پورا بلوچستان ہی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی زد میں ہے ایک سیکیورٹی کرائسس کے، اور گورنمنٹ نے سر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی تک کیا کیا؟ ایک فہرست جاری کی کہ یہ لوگ ہیں دہشت گرد ہیں، یہ وانٹڈ ہیں، ان میں سے سر فہرست جس شخص کا نام تھا وہ ویڈیو کے اوپر آ کے بیان ریکارڈ کرا رہے جی کہ یہ میں ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، میرا تو ڈاکو یا کوئی اس طرح کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ تو لگا ایسا کہ مسئلہ بہت سیریس ہے اور حکومت سیریسنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی شاید۔ دیکھیں، حکومت کے انڈرسٹینڈ کرنے نہ کرنے کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آج 2 واقعات ہوئے بلوچستان میں، اور دونوں سنگین ترین، اور اس کے پیچھے جو اگر انٹینشن جس طرح کے جرم کی صورت میں اوائل جب عمری میں ہم بھی تھے تو کھرا تلاش کرتے تھے کہ اس کا بینیفیشری کون، تو اس کے بینیفیشری ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہیں، وہ گروپ ہیں یا وہ ہاتھ ہے کہ جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، اور انٹر پروونشل یا نسلی۔ آپ سمجھتے ہیں ایکسٹرنل ہاتھ ہے کوئی یا انٹرنلی کچھ ہے معاملہ؟ انٹرنل ہاتھ کے بغیر تو ایسا کام کبھی ہوا نہیں، اور بلوچستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، پھر سپریس بھی ہوئے، کنٹرول بھی ہوئے، اور پھر دوبارہ ابھی انہوں نے سر اٹھایا ہے۔ تو اس میں جو پنجابی جس طرح کچھ سنا گیا ہے کہ اس میں مخصوص نسل کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، اور اس سڑک پہ بہت لمبی عرصے تک وہ ایک لاقانونیت جاری رہی۔ اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی، اس کے بعد ٹریفک بھی بند ہوئی۔ لیکن دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا، اور میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ شاید آخری بار بھی نہیں ہوا۔ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ کیوں فوکس نہیں ہے گورنمنٹس کا ان ریئل ایشوز کے اوپر؟ آپ اپنے حکومت کے ترجمان کسی بھی صوبے کے اٹھا کے دیکھ لیں، وفاق کے اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان سے پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ پریس کانفرنس ختم کرتے ہیں، عمران خان سے میڈیا ٹاک شروع ہوتی ہے، وہیں پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ ریئل ایشوز کے اوپر تو فوکس کرنے کا آپ کا پاس بھی ٹائم نہیں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کو اکنالج کرنا، صورتحال کی سنگینی کو سمجھنا۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ اچھا ہے، وہ تو بالکل میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جب تک آپ اس کا ادراک نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی سنگینی کا احساس نہیں کریں گے، تب تک تو سلوشن آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی پرابلم، تو یعنی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہے ادراک سنگینی کا؟ کسی لیول پہ نہیں بھی ہے۔ دیکھیں نا، انتظامیہ کا ایک بہت سے لمبے ٹیئرز آتے ہیں، شروع ہوتے ہیں سیاسی حکومت۔ صرف بلوچستان کی جو سیاست ہے یا بلوچستان میں جو انتظامی معاملات ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ ان کو آپ پنجاب کے یا سندھ کے عدسے میں
اس طریقے سے نہ ویژولائز کر سکتے ہیں، نہ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. اگر اس پہ کریں گے تو پھر شاید وہ بات مناسب نہیں ہوگی. تو وہاں پہ بلوچستان میں یہ معاملات ہیں اور ان کے لیے اسپیسیفک سیٹ آف سلوشنز کی بھی ضرورت بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان حکومت کو اور فیڈرل جو ایجنسیز بھی ہیں ان کو اس کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا مہربان، آئی ہیو اے لاٹ آف کویسچنس ٹو آسک یو، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت معاملات ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر ایک انیشل کامنٹ ضرور کہ بڑی ہی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال بلوچستان سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، آلدو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی وہ مل رہی ہیں، خبریں مل رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم بھی آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پر دہشت گردوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک امپریشن اس وقت یہ بن رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے ڈیل کرنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی نا گورنمنٹ کی پلیٹ خالی نہیں ہونے دیتی کہ وہ ریئل ایشوز کے اوپر آئیں. آپ لوگ بھی ہر وقت کبھی کوئی جلسہ، کبھی کوئی اس طرح کی چیز، یو آر اپ ٹو سم تھنگ آل دا ٹائم. السلام علیکم یاسمین، تھینک یو. پی ٹی آئی پر بعد میں آتے ہیں، بلوچستان پہ پہلے بات کرتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا بہت ہی سنگین تشویشناک صورتحال ہے. جتنا ہم اس کو کنڈیم کریں کم ہے، مگر ہمیں کنڈیمنیشن سے آگے بڑھنا ہوگا. میرے خیال میں محض کسی چیز کو کنڈیم کرنا کافی نہیں ہوتا. دیکھیے بلوچستان کی تاریخ رہی ہے، یہ جیسے آپ نے کہا نہ پہلا واقعہ ہے اور بدقسمتی سے نہ آخری واقعہ ہے جو ہم دیکھیں گے. اور بہت آپریشنز ہوئے، بہت بار ہم نے یہی ہمیشہ تعین کرنے کی کوشش کی کہ جی کون بینیفیشری ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کون کروا رہا ہے. اور اس سب میں شاید جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہم بھول گئے کہ اگر باہر سے بھی کوئی مداخلت ہے یا کوئی اندر بھی بیٹھ کے شیطانی کر رہا ہے تو یہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے کیوں ہیں. اصل جو کور آف دا ایشو ہے نا اس تک ہم پہنچتے نہیں ہیں. ہم الزام تراشی میں اور ایک اس بیانیے میں کہ ریاست کے خلاف سازش میں ہی ہم رہ جاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب مسئلے مسائل کیوں سامنے درپیش آ رہے ہیں. آپ اگر بلوچستان میں دیکھیں، اب جتنا ہم نے سنا، جتنا میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بلوچستان کے بارے میں جو پڑھا، بلوچستان میں بہت مسائل ہیں. سب سے زیادہ وہاں پہ وسائل کا مسئلہ ہے. دوسرا ہے وہاں پر جو ان کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس طرح انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے. وہاں پہ لوگوں کو ان کے جو بیسک بنیادی حقوق ہیں، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، اپرچونٹیز، وہ نہیں ملتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر other than infrastructural issues، وہاں پر 8 فروری کے بعد نوجوان کا جس طرح ووٹ متاثر کیا گیا، ان کی آواز بند کی گئی، اس نے بھی ایک سچویشن ڈسپیرنسز کا کیس ہے. انفورس ڈسپیرنسز کا بہت سب سے بڑا سنگین نوعیت کا کیس ہے. تو اس سب سے وہاں پہ ایک لاوا پلپ رہا ہے، ایک غصہ پلپ رہا ہے. تو ہم باہر بے شک دیکھتے رہیں، کور ایشو وہ ہے. جب تک ہم ان کور ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے، اور وہ کس طرح ہوگا. دیکھیے جب پیسفل پروٹیسٹر سامنے آتے ہیں، چاہے وہ ماہرنگ بلوچ ہوں یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو بلوچستان میں پرامن طریقے سے چپ چاپ احتجاج کرنے نکلے، ان کو ہم نے انگیج کرنا ہوگا. یہ یوتھ ہے، یہ نوجوان نسل ہے بلوچستان کی، ان کے ساتھ ہم بیٹھے گفتگو کریں. اکبر بگٹی صاحب کو جب قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، اس کے بعد کشیدگی بڑھی، کم نہیں ہوئی. تو آپ محض آپریشنز کے ساتھ اس سچویشن کو سلجھا نہیں سکتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ ریاست اپنی پالیسیز کو دوبارہ دیکھے. جسٹ گن پاور از ناٹ انف. The bullet is not the answer to the solutions. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایسا جو آپ نے ایک بات کی نا پیسفل پروٹیسٹرز والی، میں بیفور آئی کم بیک ٹو یو اس پہ صاحب کیوں احتجاج ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہے؟ ڈیموکریسی کے اندر پروٹیسٹ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے، چاہے کوئی اس طرح کا اگریوڈ کوئی گروپ کرے، یہ تو پارٹ آف ڈیموکریسی، بیوٹی آف ڈیموکریسی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ کے پروٹیسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں تو اب تو آپ لوگوں نے کلیئرلی کہنا شروع کر دیا کہ ان کو جلسہ کرنے ہی نہیں دیں گے. دیکھیں پہلے کے پی میں ایک پرامن پروٹیسٹ ہوا جس کی کہ اجازت دی گئی، اور اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا تھا؟ افواج پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ یکجہتی کرنا. اور اس میں کیا ہوا آپ نے دیکھا، ویڈیوز بھی آئے، ویژولز بھی آئے. اسی طرح یہ جو دوسرے پروٹیسٹ کے ساتھ آپ نے ایک پرامن کا لفظ استعمال کیا، اگر وہ پرامن ہو ٹرو سینس میں تو پھر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو جو پہلے مرحلے میں ہی روکنے کی جاتے ہوئے لوگوں کو اگر روکا جائے گا، اس کے اندر جو لوگ شامل ہوئے
اسلحہ ہم نے برملا لوگوں کو سامنے اٹھائے ہوئے دیکھا، اس کا استعمال دیکھا رستے میں بہت سی جگہوں پہ. میں اسی ڈاکٹر صاحبہ والے پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، دونوں پروٹیسٹ کی اگر بات کر لیں، دونوں طرف سے جو خبریں ہیں، جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پروٹیسٹرز پہ چارج کیا گیا. دیکھیں ریاکشن پر کیا آیا، وہ سچویشن کہاں سے آؤٹ آف ہینڈ ہوئی، وہ دیٹس اے ڈیبیٹ، وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ دوسرے پروٹیسٹ میں تو آپ شاید یہ بات کہہ بھی سکیں شاید، لیکن پہلے کے لیے تو جنہوں نے پرمیشن دی تھی، اب لاجیکلی بھی دیکھیں گے جنہوں نے خود کہا اور جن سے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، جن کے لیے امن مارچ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں اس کو پہلے چارج کریں گے یا کچھ کریں گے؟ یہ سوال کا جواب میں کیسے دے سکتی ہوں؟ یہی تو سوالات ہیں جن کے جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے کیس میں تو آپ چلیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پروٹیسٹ ابھی اپنی جو منزل تھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا دوسرا، لیکن راستے میں آپ نے سین دیکھے، فائرنگ کی دیکھے، دیگر دیکھے، اور یہ کوئی سیاسی میں بات نہیں کر رہا، نہ میں اس کے لیے اچھا. سو آر وی ٹرائنگ ٹو سے کہ کیونکہ کوئی سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ نہ ہو ملک میں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی آپ لوگوں کا یہی آرگومنٹ ہے کہ 9 مئی ہو گیا، ان لوگوں نے نئی چیزیں سنبھالی. نہیں، 9 مئی تو پہلے ہو گیا نا، لیکن میں نے جو ابھی یہ جو 2 ابھی واقعات بتائے کہ یہ جو ابھی ہوئے، اس میں کہیں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی کہ ہم نے تحریک انصاف کا پروٹیسٹ روکنے کی کوشش کی. وہ لوگ اپنے بیسک رائٹس کے لیے کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں نا، ڈاکٹر مارن بلوچ کی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جب وہ غالباً 11 سال کی تھی اور اپنے والد کے لیے یہی آواز اٹھا رہی تھی. آج وہ میرے خیال 2 بچوں کی ماں ہے شاید، if I'm not wrong. آج بھی ان کی وہی گریونس ہے. نہیں، میں ان کی ذات تک یا اس پرنسپلی اس پروٹیسٹ کے جو آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی، تو اب یہ ایک روایت بھی بن گئی ہے، رواج. ہمیں اس رواج کو توڑنا پڑے گا کہ جب میں اس طرف بیٹھا ہوتا ہوں تو میں مسنگ پرسن کا پرچم اٹھا لیتا ہوں، اور جب میں دوسری طرف تو یہ ان معاملات. مہربان شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی مہربان. جی، میں راجہ صاحب دیکھیے، ریاست ہم سب کی، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے کوئی بلوچی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہمارا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک مستحکم ہو، مضبوط ہو، اس میں امن و امان ہو، اس میں خوشحالی ہو. اس پہ تو ہم سب متفق ہیں، رائٹ. اب جہاں پہ بات آتی ہے کہ احتجاج، دیکھیے لوگ احتجاج کرتے کیوں ہیں، اس نہج پہ لوگ آتے کیوں ہیں کہ انہیں احتجاج کرنا پڑے یا دھرنا دینا پڑے. اگر ریاست ان لوگوں سے جن کے بہت جائز مانگیں ہیں ان کے ساتھ انگیج کرے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا وہ صرف عوام ہو. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی 9 مئی سے پہلے بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، وہ تھی کہ الیکشن بر وقت ہو. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، شیلنگ ہوئی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا گیا. اور یہ 9 مئی سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، یہ سب ہوا، ہم نے دیکھا بہت بربریت، بہت تشدد. 9 مئی کے بعد تو وہ ایک اور زور پکڑ گیا، تشدد اور بربریت اور فسطائیت. مگر تب بھی آج بھی ہم اگر احتجاج کرتے ہیں، ہماری کچھ مانگیں ہیں کہ جی الیکشن شفاف نہیں تھے. اگر آپ ان کے اوپر ایک سچے دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ہمارے ساتھ انگیج کرتے تو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا. وہ باتیں انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہو سکتی، مگر ان ایشوز پہ، ان نکات پہ تو کوئی بیٹھنے کو، بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو یہاں تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کچھ غلط ہوا 8 فروری کو اور 9 فروری کی صبح کو. تو یاشین، کمنگ بیک ٹو جو آپ نے بالکل شروع میں سوال کیا تھا کہ ہم ان کی پلیٹ خالی کیوں نہیں ہونے دیتے. اصل میں پلیٹ ان کے ہاتھ میں انہوں نے چھین کے لی ہے، پلیٹ ان کی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب پلیٹ بھری ہوئی ملے گی جب آپ مسئلے مسائل خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کریں گے تو آپ کی پلیٹ خالی نہیں ہو سکتی ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اس وقت ایگزاسبیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا، ویسے بیفور آئی گو ٹو راجہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انگیج کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ انگیج کرنے کو تو آپ لوگ بھی تیار نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے، آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اسمبلی سیشن. گورنمنٹ کا ہمیشہ پوائنٹ یہی آتا ہے کہ آپ لوگ تو بزنس جو ہے ہاؤس کا وہ نہیں چلنے دیتے، اس کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں. آپ سے کیا بات کریں؟ نہیں یاشین، اسی لیے جس دن الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد آپ نے کہاں انگیج کیا؟
آپ نے نقلی فارم 47 پہ جا کے حلف برداری کر دی اسٹرینجرز ان دا ہاؤس کی. آئی ایم ریئلی سوری, مگر اگر ہم پارلیمان کے تقدس کی بات کرتے ہیں تو کیا پارلیمان کا تقدس تب پامال نہیں ہوتا جب ہارے ہوئے لوگوں کو, جو سب جانتے ہیں کہ یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, ان کی ہم حلف برداری کراتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کی عوام کی توہین نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کے ووٹ کا تقدس نہیں پامال کر رہے؟ اور پارلیمان کو اس کی سوورنٹی کہاں سے ملتی ہے؟ پارلیمان کی ساکھ کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے, اب sovereignty belongs to Allah to be exercised by parliament through its chosen representatives. اچھا ویسے آپ کہہ رہی ہیں یہ انگیج نہیں کر رہے, یہ لوگ انگیج نہیں کر رہے. رائے صاحب وہ تو کہہ رہی ہیں انگیج نہیں کر رہے, لیکن مجھے یہ لگا, سمجھ میں آئی پچھلے کچھ دنوں میں کہ آپ لوگ سلیکٹیو جگہوں پہ انگیج کر رہے ہیں جہاں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو یہ لگا, یہ شائبہ ہوا کہ شاید عمران خان صاحب جلسہ کال آف کر سکتے ہیں, تو آپ لوگوں نے صبح 7:30 بجے انتظامیہ نے میٹنگ ارینج کرا دی, تو انگیج تو کر رہے ہیں کسی لیول پہ جہاں سوٹ کرتا ہے. نہیں وہ تو ہر اس پہ بعد پہ آئیں گے, پہلے تو اس لاجک پہ آ جائیں کہ جی چونکہ ایک جائز بات ہوتی ہے اور اس کو اس پہ بات چیت نہیں کرتے, اس پہ بیٹھتے نہیں ہیں, تو پھر پروٹیسٹ ہوتا ہے. 2014 کا جو ان کا تھا اپنا دھرنا, اس میں تو ابھی الیکشن ہوئے 6-8 مہینے ہوئے تھے, اس میں فارم 47 بھی نہیں تھا, اس میں کوئی اور ایشو نہیں تھا. تب بھی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا تو 4 حلقے ان کا کنسرن تھا نا, انہوں نے 4 حلقے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کھول دیں. تو 4 حلقوں کے لیے وہ 4 حلقے آلریڈی انڈر وہ تھے اپنا جوڈیشل پروسیس نہیں تھے سر, وہ تو بڑی لمبی سٹرگل کے بعد ان کو انڈر انویسٹیگیشن لایا گیا تھا. اس وقت جو وائٹ ڈب لے کے آئے تھے, سفید جھنڈا, اور چائنیز پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ کا دورہ تھا تب, تو وہاں سے لے کے آپ دیکھیں کہ کب بھی. اور دوسرا ایک اور بھی بڑا انفارچونیٹ کلچر ہے, آپ نے ابھی پلیٹ کی بات کی تھی, کہ بات بلوچستان کے اس دردناک واقعے کی ہو رہی ہے. ابھی بلوچستان پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور میں نے بڑا واضح کہا کہ میں آؤٹ آف پالیٹکس سیاسی جماعتوں سے آگے جا کے, میں نے دونوں کا سوال کیا تھا, شاید انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں جواب. لیکن دیکھیں نا, جب آپ ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا فریق اسے ریٹریٹ سمجھے, تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. لیکن خالی یہ ایک اکیلا فریق نہیں ہے نا جو آپ لوگوں کے اوپر یہ والی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اب تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ الیکشن کوسچن. مجھے بتائیں, چلیں الیکشن تو کوسچن ہوا 8 فروری کو, تو پچھلے سال 9 مئی کو کیا کوسچن تھا جب انہوں نے, اب پھر وہ بات وہی ہے کہ ہاکی میچ والی بات ہے. سر انہوں نے بتایا ویسے, اگر آپ نے گفتگو سنی ہے, انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے, وہ کہتی ہے ہمارے کارکنانوں کو گھروں سے پکڑا گیا, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. آپ جینڈر بائس کو نا, نہیں میں نے آپ کو میں برابر وقت دے رہی ہوں, میں نے کوئی جینڈر بائس نہیں. دیکھیں نا, ادھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, ادھر آپ روک رہے ہیں. وہ کیونکہ آلریڈی بول چکی ہیں, وہ بول چکی ہیں, میں نے اس لیے کہا. آپ دیکھیں 2 دفعہ انہوں نے کہا, میں نے بڑی نہیں آپ بات مکمل کریں, میں نے بڑی تمیز سے ان کی انٹرپشن کو بھی سنا. ہماری بہن ہے اور ایک بہت محترم خاندان سے تعلق رکھتی ہے, جو سیاسی کے ساتھ روحانی بھی ہے, تو ہماری ظاہر ہے ویلیوز بھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا چیزیں تھیں, اس وقت تشدد جب آیا تو اس وقت, اچھا اس تشدد کے 9 مئی والے تشدد میں کیا لاجک دے رہے ہیں کہ جی پولیس نے یا انہوں نے روکا کیوں نہیں. یعنی آپ نے جو کام کیا اس دن, GHQ کو حملہ کیا, جناح ہاؤس کو آگ لگائی, وہاں پہ الٹ لاجک ہے. یعنی اسی لاجک پہ آپ چلیں کہ ایک طرف یہ کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے پرامن, اور جس دن اس سازش سے بچنے کے لیے کہ کہیں اگر لاشیں کسی کو چاہیے ہوں اور کوئی لاشیں گر گئیں, تو جب ان کو راستہ امن کا یا ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو کیا کیا نہیں ہوا. اس دن کون سا پرامن احتجاج کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں. اب اسی لاجک کا جواب تو سن لیں نا کہ یہ پوری بات کہ اس دن کون سی اس پرامن احتجاج کی راہ میں رکاوٹ حائل تھی. ان کی اپنی زبانی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پولیس نے روکا کیوں نہیں, کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہوئے ہم نے آگ لگائی تو کسی نے ہمارے ہاتھ سے ماچس کیوں نہیں چھینی. اور آپ گراؤنڈ کی پولیٹکس کرنے والے پولیٹیشین ہیں, آپ اس بات کو میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ مجھ سے بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ راجہ قمر الاسلام اور مہر بانو قریشی سمجھیں گی اس بات کو کہ وہاں سے آگے نہیں جانا. لیکن جب آپ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں, وہاں پر جب ایک جذبہ ہو جاتا ہے, تو آپ موب کو کیسے روک سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. اسے آپ جذبہ کہیں گے نہیں, آپ اس کو چلے آپ اس کے لیے کوئی نیگیٹو لفظ استعمال کر لیں, لیکن اس کے لیے میرا سوال اس میں بڑا سادہ ہے سر. آپ لوگ ایک دفعہ ان لوگوں کے اس سوال کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں آپ CCTV فوٹیج نکالیں 9 مئی کی, اگر ہم غلط ہیں ہم معافی مانگیں گے, آپ غلط ہیں تو آپ بیک ڈاؤن کر جائیں. تو یہ تو مسئلہ حل کریں نا آپ لوگ. CCTV کی فوٹیج ہمارے پاس, حکومت کے پاس یا اداروں کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ دیکھیں کہ وہ انہی لوگوں نے اپنی والز پہ فخر کے ساتھ لگائیں کہ آج ہم نے
बड़ा मार्का मार लिया और आपने जना, ये कहाँ से आई? ये आप देखें कि सब लोगों की वॉल्स पे मोबाइल्स की वीडियोस हैं सर, आजकल डीप फेक का दौर है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने खुद भी लगाई, इनकी हर लगाई हुई वीडियो को आप मानेंगे, जो पसंद की नहीं होती वो नहीं मानते। कहाँ से आई? तो वो अंडर प्रोसेस है ना, ट्रायल हो रहा है ना। देखिए हमने उसको उस फैसले को भी माना जहाँ पे कुछ कोई सीसीटीवी फुटेज मिसिंग नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज बहुत सी मिसिंग होंगी, बहुत सी ऐसी जगह जल गई हैं जहां पर नहीं। वो तो यही बनाने वाले थे, हमारा इतना बदकिस्मती से सिवाय सेफ सिटी लाहौर प्रोजेक्ट के या कोई थोड़ा बहुत इस्लामाबाद, बाकी सिटीज हमारे। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक वापस आके इसमें मैं बात करती हूँ। मसला पता है इस वक्त सर क्या है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ये केसेस बनते हैं ना 9 मई के, प्रोसिक्यूशन आप लोगों की डिफेंड नहीं कर पा रही है। अगर एक प्रोसिक्यूटर ये कहे कि बुशरा बीबी पे इसलिए 12 मुकदमात बनाए हैं 9 मई के क्योंकि वो खुश हो रही थी कि 9 मई को जो हुआ है अच्छा हुआ, ये एविडेंस में उन्होंने कहा है। मैं अपने पास से कहानी नहीं सुना रही आपको, तो फिर सवालात तोड़ते हैं ना सर। मुझे एक ब्रेक लेनी है, तफसीलात तो खैर चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आकर मजीद इस इशू पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बुशरा साहिबा वाला नुक्ता था सर, मैं आती हूँ वैसे ज़रा मेहरबानों को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। मैं जोड़ के अब सवाल करूँगी, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड पे ज़रूर कमेंट करके आगे की भी बात कर लेते हैं। 9 मई का उन्होंने अभी राज साहब ने यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा जी आप लोगों की दलील ये है कि हमें रोका क्यों नहीं गया, उसकी वजह से उस दिन ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। अब इसी को आगे अगर ले जाएं, आप लोग जलसे मुलतवी क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। 8 सितंबर का जो जलसा है उसको लेकर भी गवर्नमेंट के लोगों ने, अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मैं मिसाल ले लूँ, उन्होंने कहा जी नहीं करने देंगे, 8 का जलसा भी नहीं करने देंगे क्योंकि इन लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। There you go. तो आपसे इनको इस बयान से तो आपको इनकी बदनीयती ही नजर आती है ना। देखिए अगर तो आप देखिए जिस तरह इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया गया, खान साहब को बताया गया कि जी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस्लामाबाद में, डी चौक में मुबारक सानी केस है, उसके अंदर मजहबी जमातें आई हैं, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उसके बाद हमें खदशा है सिक्योरिटी सिचुएशन का, आप मनसूख कर दें। खान साहब ने वहां पर लचक दिखाई, रीजनेबल उन्होंने रवैया रखा, उसको सराहना चाहिए है। और उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो क्योंकि हम हमेशा से एक पुरअमन जमात रहे हैं। हमने हमेशा, हमारी तारीख रही है पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। जितने जलसे तहरीक इंसाफ ने किए उनका मिला के पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं किए होंगे अपनी पूरी तारीख में, कि जितने पीटीआई कर चुके हैं वो सारे पुरअमन जो आप बात करें ना कि खान साहब ने, मैं अब आगे नहीं आपने कहा ना कि खान साहब ने मुजाहिरा किया, उसका विजडम का मुजाहिरा किया और उन्होंने सेंसिटिविटी का मुजाहिरा किया, लेकिन इसमें एक सवाल तो है ना 2+2 टुगेदर नहीं हो रहे, मेरे से 4 नहीं बन रहे, कि ये किस तरह हुआ कि 7:30 बजे 2 लोग मिलने पहुंच गए। जैसे खान साहब ने जलसा मनसूख किया, साथ ही आप लोगों को 8 सितंबर का एनओसी भी जारी हो गया। खान साहब बहुत आसानी से इस तरह की बातों पर गिवन नहीं किया करते। जो खान साहब जिनको हम जानते हैं वो फौरन मान भी गए, उन्होंने सुबह सवेरे जलसा मनसूख कर दिया। तो याशीन ये सवालात आपको ना मेरे से ना पीटीआई से पूछने चाहिए, ये सवालात आपको रियासत से पूछने चाहिए हैं, और जो रियासत के नुमाइंदे बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि हम तो आपको मालूम है, हम अडियाला जाते हैं या जेल अगर मुलाकात के लिए जाते हैं, हम तो जब टाइम पर भी जाते हैं तो हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी कुछ लोगों की मुलाकात नहीं होती है। तो ये या आपको जेल के लोग बता सकते हैं, या रियासत की किस तरह सुबह 7 बजे इजाजत मिली, ये तो हम नहीं बता सकते। आपने आजम सवाती साहब से नहीं पूछा वैसे कैसे इजाजत मिली? जी आप लोगों ने आजम सवाती साहब से नहीं पूछा कि कैसे इजाजत मिली? जी जी बिल्कुल पूछा। उनका तो मौक़िफ़ यही है कि उनको बुलाया गया था। अब खान साहब को फोन तक रसाई किसने दी, उनको पैगाम किसने पहुंचाया कि आप अपनी जमात से बात करें, उनको बुलाएं और ऐसे करें, ये सवालात आप या खान साहब से हो सकते हैं या फिर रियासत से हो सकते हैं, क्योंकि वो ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल उनके पास है। हम तो सिर्फ जा सकते हैं, हमें एक्सेस तो देने वाला कोई और होगा। तो ये हमारे लिए सवाल नहीं बनते। हमारे लिए जो बनता है कि लोगों को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए। हमने जो कि हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है और वो मनसूख किया। उसके बाद 8 को जो एनओसी है दी गई, अब ये इसको दोबारा कैंसिल करते हैं, तो पहले भी मेरे ख्याल में सवाल अब रियासत से होने चाहिए हैं कि क्यों वो एक सियासी जमात के आईनी हकूक को मुतासिर करने पर तुली है। देखिए जो 9 मई का बयानिया है वो सबसे पहले तो 8 फरवरी को दफन हो गया। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक जमात इतनी एक दहशतगर्द जमात है या एक जत्था है या इनकी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, तो पाकिस्तान की अक्सरियत, अगर हम फॉर्म 47 पे भी जाएं तो फिर भी पाकिस्तान की अक्सरियत ने पीटीआई को ही वोट दिया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंतशार पसंदों को पसंद करती है और उनके साथ खड़ी है? ठीक है,
تو بیانیہ نہیں بکا نا, لوگوں نے نہیں تسلیم کیا کہ تحریک انصاف اس میں ملوث تھی, اس لیے وہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. سب سے زیادہ ووٹ انہیں ملا پارلیمان میں, ہم سب سے بڑی جماعت آج بھی ہیں. بالکل, آپ نے کہا کچھ سوالات جو ریاست سے یا حکومتی نمائندوں سے کرنے چاہیے, وہ میں کرتی ہوں سوال. اینڈ کم بیک ٹو یو. آپ نے کہا کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے خان صاحب نے جو کیا, کارکنان آپ کے بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. I'll come back to you. نہیں, کارکنان میں بہت غم و غصہ ہے, ناراضگی ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہی ہے, وہ حساب ہو جائے گا شیر آیا والا, جب اصل میں آئے گا تو پھر کوئی نہیں نکلے گا اس وقت, کیونکہ آپ لوگوں نے اب ایک سیریز آف جلساز ہیں جو کہ کینسل ہوئے. بلکہ I'll come to the پنجاب جلسہ آلسو. میں ذرا راج صاحب سے اس پہ سوال کر لوں پہلے. سر یہ ویسے بات تو ویلڈ ہے, کس نے فون تک ایکسس دیا؟ وہ عمران خان جن کی فیملی, جن کی پارٹی کے لوگ باہر گھنٹوں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کی ملاقات سکیجولڈ ہوتی ہے, ہائی کورٹ سے اپرووڈ ہوتی ہے, وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. صبح صبح 2 لوگ پہنچ بھی گئے, ملاقات بھی ہو گئی, نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا, NOC تیار پڑا تھا ایسا لگ رہا تھا. یہ میری بہن خوش قسمت ہے جی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور گھنٹہ 2 انتظار کر کے تو ہماری والد محترم سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو میرے بچے معصوم راولپنڈی سے جاتے تھے, کئی دفعہ سارا دن وہاں کھڑے ہو کے لاہور کیمپ جیل میں تو واپس آ جاتے تھے. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ چلیں ہو جاتی ہے 2 گھنٹے کے بعد. دوسری بات آپ نے جو ابھی سوال کیا یہ کہ یہ کس نے ایکسیس دی تھی, تو اس سوال کے ساتھ بہت سے ضمنی سوال بھی آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ تو خیر انہوں نے ابھی کلیریفائی کر دیا, لیکن مختلف فورمز پہ مختلف لوگوں نے کہا کہ جی جب حالات دیکھے پی ٹی آئی کی قیادت نے تو وہ خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا خان صاحب کو کنونس کہ جی وہ آج شہر میں ایک اور پروٹیسٹ بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے, تو وہ خان صاحب کے پاس گئے اور انہیں کنونس کیا. یہ آن ریکارڈ ہے, میں 1-2 پروگرامز میں میرے سامنے, اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے اجازت دی. ابھی ویسے ابھی انہوں نے کہا کہ انہیں بلایا گیا. یہ پی ٹی آئی مسلسل کہہ رہی ہے کہ بلایا گیا. چلیں اب وہ انہوں نے امینڈ کر دیا تھا کچھ دنوں بعد پروگرام. لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں کہ جب انہیں بلوایا گیا تو یہ کون سا ایلیمنٹ تھا کہ خان صاحب نے نہ صرف بورڈ ڈاؤن کیا بلکہ اعظم سواتی صاحب کو محل کئی مہینوں بعد شاید جو ہے وہ بلوایا گیا, کوئی 6-7-8 مہینے پہلے. یعنی چیئرمین کو بلوانا تو ریئلسٹک تھا ان کا اپنا چیئرمین جاتا. اچھا خان صاحب نے بلا لیا, وہ بھی ہم ڈھونڈ لیں گے کیسے بلایا, بھیج بھی دیا گیا. پھر ہماری بہت سی یہ جو ادارے ہوتے ہیں لیبر یونینز اور ان کا ایک ٹپیکل کریکٹر بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک طرف پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ مزدور نہیں مان رہے, اور اس کے بعد اپنا کوئی گریڈ شیڈ ادھر لکھوا کے اس فیکٹری میں مالکان سے, اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ بڑا خون خرابہ کا خدشہ تھا, این ممکن ہے. دیکھیں نا اب جب ہم لاجیکلی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی وجوہات کو, تو ان وجوہات میں دیکھنا پڑے گا نا کہ 7:30 بجے جب ایک لیڈر اندر بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو بلواؤ, میں نے اس پروٹیسٹ کو یا اس انتظامیہ تو آسان نہیں ڈھونڈتی ہے نا کہ میں نے آج کی میں نے آپ کے مسئلے کو حل کرنا ہے. حکومت کا کوئی نمائندہ یہ گتھی پھر بھی نہیں سلجھا رہا کہ ایک قیدی ہیں وہ, اور ایک ایسے قیدی ہیں جن کے ساتھ ایکسس چلے 2 گھنٹے میں ہوتی ہے, 5 میں ہوتی ہے, لیکن مشکل سے ایکسس ہوتی ہے. ان کی صبح سویرے اتنی چل گئی جی. وہ ایکسس میں بھی کنفیوژن یہ تھی, کچھ لوگوں نے کہا جی کہ کوئی طاقتور حلقے انوالو تھے, تو میرا سوال تب بھی یہ تھا کہ وہ طاقتور حلقے سولجر کٹ والے تھے یا کوئی لمبی زلفوں والے تھے. تو یہ بھی ابھی سٹوری آئی اور تقریباً کلیئر ہو گیا کہ 2-3 دن کی خاموشی, مسلسل مکمل خاموشی کے بعد گورنمنٹ نے ابھی یہ موقف دیا کہ نہیں جی ہم نے کرائی ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جلسہ منسوخ ہو جائے گا اور بہتر ہوگا. کس کے تھرو کرائی ہے کہ جو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ ہر حال میں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, میری مراد وزیر اعلیٰ کے پی کے سے, تو یہ وہ کر دیں گے. ویسے یہ جو یہ وہ ہے نا, اور یہ والا نقطہ جیل سے ویریفائی بھی ہو رہا ہے کہ جہاں سے بھی ہوئی لیکن بہرحال سورس وہی تھے. مہربانو صاحبہ کوئی چینل کھل گیا ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ لوگوں کا, کیونکہ یہ سوال تو ہو رہا ہے کہ پوچھیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ کیسے کیا ہے یہ انہوں نے. یہ تو مجھے نہیں معلوم, مگر راجہ صاحب کی گفتگو سے ضرور ان کے جو پوری نون لیگ کے ماتھے پہ شکن ہے وہ دکھائی ضرور دے رہی ہے. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بیانیہ بنائے. دیکھیے سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کل جلسے سے 1 رات پہلے این او سی کیوں منسوخ کی گئی, این او سی کیوں کینسل ہوئی. وہ تو بتا رہے ہیں ملٹیپل پروٹیسٹ کی وجہ سے, ریزن یہ دیا انہوں نے کہ شہر میں اور بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. نہیں, کیونکہ یہ بیانیہ بدلتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں ہم نے اس لیے کینسل کی, اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پھر اس لیے نہیں آنا چاہتی تھی کہ ان کے لوگ نہیں تھے یا ان کا یہ کر نہیں پا رہے تھے, انہوں نے خود پریشر بلڈ کیا اور کینسل کروایا. دیکھیے ایک اچھے جیسچر کو اگر حکومت میں اتنا بھی جگرا نہیں ہے
کہ وہ اچھے جسچر کو تسلیم کر سکیں, تو پھر مجھے بتائیے کہ مذاکرات, انگیجمنٹ, ڈائیلاگ, بہتری, اس سب کی توقع ہم کس طرح کر سکتے ہیں لوگوں سے؟ اچھا مجھے مہربانی میں انٹرپٹ کرتی ہوں, آپ کو بریک لینی ہے, بریک واپس آ کے آپ ہی سے سوال کروں گی تاکہ آپ تفصیل سے جواب دیں. میں اپنا سوال ری فریز کر کے کروں گی واپس آ کے, آپ کو میرا صحیح سے سوال سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جلسہ منسوخی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے مہربانو صاحبہ. میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی جو شاید آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آیا, کہ جو ہم بات کریں نا کہ جلسہ کینسل کیسے ہوا, وہ کون تھا جس کا کانٹیکٹ ہوا, کہاں سے کانٹیکٹ ہوا, آپ لوگوں سے زیادہ, پی ٹی آئی سے زیادہ یہ پریشان ہو گیا آپ کا جلسہ کینسل کرنے پہ. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ وہ ابھی تک ونڈر کر رہے ہیں کہ یہ کون سا چینل اوپن ہو گیا ہے کہ صبح سویرے اتنا ایکسس مل گیا عمران خان صاحب کو. میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں, یہ بہت پریشان ہو گئے. ان کے ماتھے پہ جو ایک کلیکٹیو شکن ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اس لیے ان کے بیانیے میں بھی بوکھلاہٹ ہے. یہ کوئی سیدھی بات نہیں کرے, کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں. اب دیکھیے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 کو بھی ہم این او سی کینسل کریں گے. کیا جواز بنا کر؟ آپ نے 40 نکات ہمیں دیے ہیں, ہم نے ان سب ٹرمز پہ اگری کیا ہے. اب اس سے مزید کیا مانگ سکتی ہے ریاست ایک لوگوں سے, ایک جماعت سے جن کا ایک آئینی حق بنتا ہے؟ تو یہ بالکل ان کو جواب دینا ہوگا کہ یہ اس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں, اور یہ کہاں چیزوں کو لے کے آپ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بھی سمجھا دیں. اس جلسے کی منسوخی کے بعد اور تو چلے جو قیاس سرائیاں ہوئیں, جو کچھ ہوا وہ ہوا, لیکن ایسا لگا کہ آپ لوگوں کے اندر ایک رفت تھی جو کھل کے آ گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بڑی ناراضگی کا, بڑی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان رہا, اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود مہم چلاؤں گی, مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. نہیں, یہ رفت نہیں ہے. دیکھیے, جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں وہ خان صاحب کی بہن ہے, اور بہنوں کو بہت تشویش ہے اپنے بھائی کی زندگی کو لے کر. انہیں بہت تشویش ہے کہ خان صاحب کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے, اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے ان کو فکر. تو وہ بالکل ان کے جذبات ہیں اور ان کا حق بنتا ہے. دیکھیے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی وہ سیاست میں دلچسپی رکھتی ہیں, اور یہ وہ خود بارہا دفعہ کہہ چکی ہیں. بالکل, میں نے ان سے پرسنلی 1-2 دفعہ کامنٹ کے لیے کال کی, انفارمیشن کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ میری ان سے کیا ملاقات ہوئی ہے, میں میڈیا کو بتاتی ہوں, میں آپ کو بتا دوں گی, لیکن میں ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ نہ کامنٹ کرتی ہوں نہ کروں گی. ایسے بندے کا سامنے آ جانا اور یہ کہنا کہ مجھے باہر والے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے. نہیں, تو ایسے بندے کا سامنے آ کر یہ کہنا ان کے جذبات کا ایک مظاہرہ تھا کہ اس وقت ان میں بھی اتنی ہی حیرت تھی اور اتنا ہی غصہ تھا کہ جتنا اور ورکرز میں تھا. میرے خیال میں ورکرز بھی انہیں فون کر رہے تھے. اور دیکھیے, مجھے میرے حلقے سے ساری صبح دوپہر 2 بجے تک فون آتے رہے کہ جی بی ہم تو رستے میں ہیں, ہم پہنچنے والے ہیں, اور میں ان کو کہتی رہی کہ نہیں, واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ. تو اب ان کو بھی دلاسا دینا, ان کو واپس بھیجنا, it was not easy. دیکھیے, لوگ آلریڈی نکل چکے تھے. اچھا, that's a very mature response ویسے جو آپ نے دیا ہے. میں before I go to راج صاحب 1 لائن کامنٹ کر دیں, یہ باقی پارٹی کے لوگ اس کو ایسے کیوں نہیں ڈیل کر رہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں وہ پارٹی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. نہیں, دیکھیے, بالکل I don't know انہوں نے اتنی غیر مناسب جواب کیوں دیا ہے. اگر ایک بہنوں کے جذبات ہوتے ہیں, بڑے مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں. دیکھیے, بھائی وہی ہے نا, یہ وہی بھائی ہے کہ جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. اور روز جب ایک بہن کو کوئی بتائے کہ جی وہ زہر دے دیں گے یا خدشہ ہے, آپ اور میں شاید اس پہ اتنا فکر مند نہیں ہوں گے, مگر آپ کا اپنا خون جب یہ سنتا ہے نا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پارٹی کی طرف سے ایلیگیشنز آنے لگ جائیں. ترجمان ہے صوبائی حکومت کے, وہ کہتے ہیں جی انتشار پھیلا رہی ہیں, اب صوبائی حکومت گرانا چاہتی ہیں. انہوں نے تو بڑا کچھ کہا ان کے خلاف, بٹ اینی وے میں ذرا یہ راج صاحب تھوڑا سا جب ہم بات کریں کنیکشنز کی, کانٹیکٹس کی, کیا کچھ ہو رہا ہے, کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں پاکستان سے باہر؟ جی, وہ تو خبریں آتی رہتی ہیں, اس قسم کے حالات میں کب سے آتی رہتی ہیں. میں اپنی بہن کے الفاظ کو ذرا آسان کر دوں. ہم پٹھوار میں ایک محاورہ چلتا ہے, ایک کہتے ہیں خون کا رشتہ اور ایک کہتے ہیں کگری کا رشتہ, یعنی سسرالی رشتہ جو. تو یہ فرق انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ کیا فرق ہے, کہ ظاہر ہے جو خون کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, کسی اور کو نہیں. لیکن ایک سوال میں ان سے آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو این او سی کینسل کیا, یہ کیا, وہ کیا, لاہور تو گڑھ تھا, وہ جلسہ کس کے کہنے پہ منسوخ ہوا ہے؟ 7:30 بجے ہوا, 6:30 بجے ہوا, کب ہوا؟ ہمیں اچھا, ویسے وہ جلسے کے اوپر بھی کنفیوژن ہے. چلے 1 لائن کامنٹ کر دیں, میں پھر ان سے بات مکمل کرا لوں. کیوں کینسل کیا آپ لوگوں نے؟ 1 لائن ہی ہے. ہاں, ابھی تک این او سی نہیں دیا انہوں نے ہمیں. جی, یعنی صرف این او سی نہ دینے پہ آپ لوگ ویسے بہت اچھے بچے نہیں ہو گئے مہربانوں پاکستان تحریک انصاف. ہاں جی,
بالکل ہم اچھے بچے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کس بھونڈے طریقے سے 9 مئی ہم پہ تھوپا گیا اور اب خدا نہ خواستہ این او سی کے بغیر آ گئے. خان صاحب کی ہدایت ہے تو یہ وہاں پر بھی کوئی رفٹ تو نہیں ہے. میں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ شوکت بسرا صاحب نے اناؤنس کیا کہ کینسل ہوا ہے اور باقی ساری لیڈرشپ نے جو ہے وہ بسرا صاحب کی ایسی کی تیسی کر دی. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کس سے پوچھ کے اعلانات کرتے پھر رہے, ہم نے تو نہیں کیا کینسل. ابھی دیکھیے جلسہ جو ہے لاہور کا وہ نہیں ہو رہا ہے. ہم 8 ستمبر کے جلسے پہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ لاہور دیکھیے آج آلریڈی 26 اگست ہو گئی ہے. نہ این او سی ہے, نہ جگہ کا تعین کیا گیا ہے, نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ رسپانس ملا ہے. تو کس طرح ہم اس کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فوکس 8 ستمبر کا جلسہ ہے. سر میاں صاحب نہیں جا رہے, چلے وہیں سے بات شروع کر لوں. نہیں جا رہے ایسے ہی جی میاں صاحب نے کہاں جانا ہے جی, لیکن وہ والا جو ہوگا 8 ستمبر والا وہ صبح 7:30 بجے ہوگا یا 8 بجے ہوگا. چلیں یہ 8 ستمبر کو دیکھیں گے, اگر بشرطے کہ آپ لوگوں نے این او سی کینسل نہ کیا پھر ہم ان سے سوال پوچھ لیں گے کہ وہ ہمیں تو ایک آسان راستہ آ گیا نا جی, کہ انہوں نے کہا لاہور کا جلسہ ہم نے اس لیے اناؤنس کر دیا بہت پہلے کہ نہیں کر رہے کیونکہ ابھی این او سی جاری نہیں ہوا تھا. اتنی اس بنیاد پہ تو پھر تو کینسلیشن کی اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی. یعنی کہ چانسز ہیں کہ این او سی آپ کینسل کر دیں, یعنی اگر وہ اتنے آرام سے مان جاتے اتنا ہی سر تسلیم خم. ویسے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 8 ستمبر کے لیے نہ مجھ سے کوئی پوچھنے آئے اور نہ کوئی جلسہ میں سنوں کینسل ہوا. اب ہوگا, خود ہی باہر سے اب ہوگا, خود ہی منسوخ کر دے, پوچھنے نہ آئے. نہیں, انہوں نے کہا اب جلسہ ہوگا. اچھا سر چلیے تھوڑا سا ایک کامنٹ یاشین میں ان کو راجہ صاحب کو بتا دوں 8 کا جلسہ اب ہوگا کیونکہ اب چاہے وہاں پر لیڈرشپ ہو نہ ہو, میرے خیال میں لوگوں کو خان صاحب کا پیغام مل گیا ہے, وہ پھر بھی آئیں گے. بہتر ہے کہ این او سی کینسل نہ کی جائے, بہتر ہے یہ ذرا جگرا دکھائیں, تھوڑی بردباری دکھائیں, تھوڑی دلیری دکھائیں اور ہم سے ہمارا آئینی حق چھیننا بند کر دیں. میرے پاس مہربان وقت تھوڑا سا کام ہے, مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑا سا یہ جوائنٹ سٹنگ کے سر کیا ایجنڈا ہے؟ جو ابھی تک کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن قیاس سرائیاں کچھ بہت زیادہ آ رہی ہیں. کوئی آئینی ترمیم کا ارادہ ہے, کوئی کیا مطلب؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب جا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں, اسی طرح پچھلے کچھ دنوں سے کوئی کہہ رہا ہے جی ججز کی عمر بڑھ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے چیف جسٹس کی. سر آپ نوٹیفیکیشن کر دینا, اگلے چیف جسٹس کا کر دینا, یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. پہلی بات یہ ہے جی کہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ کبھی بھی جوائنٹ سیشن میں نہیں ہوئی. جوائنٹ سیشن کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب 2 صورتوں میں, جب کوئی بل یا کوئی قانون یا کوئی ترمیم چاہے آئینی ہو یا قانونی ہو, وہ اگر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس نہ ہو کسی ایک ہاؤس سے, either of the house, تو پھر اس کو لے جانا کے لیے ضرورت ہوتی ہے. وہ نمبرز کا ایشو تو ہے نا سر, کوئی کیلکولیشن کی ہوگی آپ لوگوں نے؟ وہی میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے اگر کہیں سے. دوسری کون سی ہوتی ہے کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں پاس کر دیں اور صدر صاحب پہلی دفعہ ایک دفعہ دوبارہ ریویو کے لیے بھیجنے کے بعد پھر بھی اس کو اسینٹ نہ دیں, تو وہ کچھ قوانین ایسے موجود ہیں. ہمارے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اس کی روح سے رکی ہوئی ہے, الوی صاحب نے کچھ جو ہیں وہ. سو آر یو سیئنگ کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی؟ عمران خان آرٹیکل 6 والا ایک معاملہ اناؤنس ہوا تھا, اس کی بھی کئی قیاس رہی ہے کہ شاید اس کو ریز کرنے کی اٹیمپٹ ہے جوائنٹ سیٹنگ کے اندر. نہیں, وہ تو تب ہو نا کہ اگر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کسی چیز کو ریجیکٹ کر دے یعنی پاس نہ ہو پائے. نہیں سر, یہ ویسے ماضی میں مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کون سا تھا, لیکن ایک دفعہ یہ پہلے ہو چکا ہے کہ جہاں پہ نمبرز کا ڈاؤٹ تھا تو جوائنٹ سیٹنگ بلا لی گئی تھی پہلے اس میں فیز کے اندر ہی. تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہو. نمبرز کا ڈاؤٹ تب ہو کہ جب کسی ایک جگہ پہ مثلا اس وقت سینٹ میں 2/3 چلی گئی نا, اس وقت کیا صورتحال تھی کہ سینٹ میں اکثریت نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. مولانا فضل الرحمان کی 5 حصے نکال دیں تو 2/3 نہیں ہے حکومت کے پاس. نہیں 2/3 کی میں بات نہیں کر رہا, ہم تو ابھی اس وقت تو آئینی ترمیم کی تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ جو آپ مثال دے رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی تھی, سینٹ سے چونکہ سینٹ میں نمبر پاسنگ میں نہیں تھا تو پھر جوائنٹ سیشن, لیکن آفٹر ریجیکشن فرام سینٹ, آفٹر ناٹ پاسنگ. تو ابھی اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ ایجنڈا پہ نہیں. میں نے پروگرام ختم کرنا, مجھے 1 لائنر بتا دیں کیوں چیف جسٹس کا اگلے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا جبکہ ماضی میں روایت ہے 3 مہینے پہلے ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ کوئی جج کی عمر بڑھ رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے. ماضی میں ہمیشہ کی روایت نہیں ہے. قاضی صاحب کا تو 3 ماہ پہلے 88 ڈیز پہلے اباؤٹ قاضی صاحب کا ہو گیا. میں آرمی چیف کی مثال دوں گا, کبھی مہینہ پہلے ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں کیسے ہوا تھا. ابھی جو موجودہ کنٹروورسی بن جائے تو اس کو ڈیفیوز کر دینا چاہیے. نہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے, ایسی کون سا ابھی آپ نہیں سمجھ اس بنیاد پہ کون سا مسئلہ پاکستان کا آئینی اٹکا ہوا ہے کہ ابھی آج ہو جائے. ابھی تو بہت ٹائم رہتا ہے اور ہو جائے گا. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا راضی کمال اسلام صاحب, آپ کے وقت کے لیے تھینک یو سو مچ. مہربانی قریشی صاحبہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. نیوز ٹاک سے ویورز آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.